شیطان الرجیم تھوڑا آگے ہو جائیں پھر تھک نہ جائیں. مسئلہ نمبر 223 جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بات یہ تھی کہ اس سے پہلے 223 وہ آپ جانتے ہیں کہ مبتدع اور مضطربہ کا پاس 3 معیار ہوتے تھے. ایک تمیز، اگر تمیز نہیں ہوتی تھی، خون جو ایک جیسا تھا سارا 15 دن سرخ ہے، اب کیسے تمیز ہو کہ یہ اس سے زیادہ اور یہ ہے؟ تمیز نہیں تھی تو اس نے اقتدا کرنی تھی رشتہ خواتین کی، اور اگر اقتدا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ان کا اس کے ساتھ کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی تھی، جن دنوں میں اس کو خون آ رہا ہے ان کو آتا ہی نہیں ہے، اب کیا اقتدا ہو؟ تو اب عدد الروایات احتیاط مستحب یہ تھی کہ 7 کا عدد ہر مہینے میں کرا. یہ 3 طریقے آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 223 آیا ہے جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ خاتون فقط عددیہ تھی، وقتیہ نہیں تھی. عددیہ تھی یعنی کبھی خون اس کا 5 کو شروع ہوتا ہے، کبھی پہلی کو شروع ہوتا ہے، کبھی 10 کو شروع ہوتا ہے. وقت معین نہیں ہے ابتدا کا، لیکن عدد اس کا تھا. مثلا فرض کرو کہ ہر مہینے اس کو 6 دن خون آتا تھا یا 5 دن آتا تھا، عدد معین تھا، دنوں کی مقدار. اب ایک عرصہ ہوا بیمار ہوئی ہے، مثلا حمل ہوا، بچہ پیدا کیا، پھر دودھ پلاتی رہی اور عرصہ ہوا خون آتا ہی نہیں، اس کو بھول گیا کہ میرے کتنے دن ہوتے تھے، تو یہ ناسیہ ہو گئی ہے. عددیہ تھی فقط، وقتیہ نہیں تھی، تو ناسیۃ العدد ہو گئی. اس نے کتنا عدد قرار دینا ہے؟ کہا اس کا طریقہ کار سارا مبتدع جیسا ہے. مبتدع کے لیے آپ کیا کرتے تھے پیچھے؟ کہا تمیز، کہا اس کو تمیز ملے تو تمیز کے مطابق چلے، تمیز نہیں تو اقتداء النساء کے مطابق چلے، اقتداء نہیں تو عدد الروایات. اس کو عدد بھول گیا، یہ مبتدع کی طرح ہے. علیکم السلام. یہ مبتدع کی طرح ہے، تو عدد بھول گیا ہے تو لہذا وہی کام کراؤ، تمیز، اقتداء یا عدد و روایات. الا 2 مقام لکھے تھے جہاں اس کے پاس علم اجمالی تھا، تو علم ایسا عدد پھر رکھو ان 3 طریقوں، تمیز، اقتداء یا عدد و روایات کے ذریعے سے ایسا عدد اس کے لیے معین کرو جو اس کے علم اجمالی کا مخالف نہ ہو. یہ ہم نے کہا تھا، اور وہ 2 صورتیں ذکر کی تھی جہاں علم اجمالی کی مخالفت ہم نے نہیں ہونے دی. مثلا ہم اس کا عدد رکھ رہے تھے 5، اور اس کو علم اجمالی یہ تھا کہ میری عدد یا 6 دن ہوتی تھی یا 7، تو ہم نے پھر اس کا 6 رکھا تھا، 5 سے 6 کیا تھا. یا اس کا ہم 9 رکھ رہے تھے اور اس کو علم اجمالی یہ تھا کہ میرا خون جو ہے یا 7 دن ہوتا ہے یا 8، تو ہم نے 9 سے 8 کی طرف آئے تھے. یاد آیا مسئلہ؟ تو یہ مسئلہ نمبر 223 تھا. 224 اس میں بھی خاتون ناسیہ ہے، لیکن یہ عددیہ نہیں تھی، یہ فقط وقتیہ تھی. اس کا وقت جو تھا وہ 5 تاریخ کو فرض کرو شروع ہوتا تھا. عدد دنوں کا ہو سکتا، کبھی 6 دن ہوتے تھے، کبھی 5 دن ہوتے تھے، کبھی 7 دن ہوتے تھے، کبھی 8 بھی ہو جاتے، کوئی معین نہیں تھا عدد، لیکن ابتدا معین تھی. 5 تاریخ چاند کی 5 کو اس کو خون آتا تھا. پھر جو ہوا حمل، بیماری وغیرہ، کتنے سال اس کا بیماری رہی، اور اب اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، خون جو نہیں آیا اس کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ پیچھے مجھے خون کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ناسیۃ الوقت ہے. عددیہ تو یہ تھی ہی نہیں، ناسیۃ الوقت، وقت بھول گیا ہے. اور یہ اس طرح بھی ضروری نہیں ہے کہ بھئی 2-3 سال خون نہ آئے تو وقت بھول جائے. ہو سکتا ہے 2-3 سال نہ آئے اور اس کو وقت یاد ہو کہ میرا ہر 5 تاریخ کو جو سر میں چوٹ لگی ہے، یادداشت چلی گئی. یہ بھی تو طریقہ ہے ناسیہ بنانے کا. مارو کوئی چیز اور یادداشت ختم، ناسیہ. تو مسئلہ تو یہ ناسیہ کیا کرتی تھی جو ناسیۃ الوقت، یہ مسئلہ 224 جو ہم نے اس دن پڑھا تھا. تو ہم نے کہا ناسیۃ الوقت بھی خون کی ابتدا قرار دینے میں یہ بھی مبتدع کی طرح ہے. تمیز نہیں تو اقتداء نہیں چل سکتی تو عدد الروایات. تو
عدد کی مقدار بھی معین ہوگی اور ابتدا کب سے ہونا ہے یہ بھی ہو جائے گی مبتدیٰ کی طرح. بس یہاں پر بھی علم اجمالی اگر اس کے پاس ہو تو اس علم اجمالی کا خیال رکھنا. ایک علم اجمالی ہم نے صورت بنائی ہے کہ اس کو یاد آ رہا ہے اجمالاً کہ مثلاً 7 تاریخ جو تھی نا وہ میری ابتدا نہیں ہوتی تھی. 7 چاند کی 7 کو مجھے خون حیض آ رہا ہوتا تھا. کیوں؟ بھائی میں 7 کو ایک دفعہ تھی مثلاً 7 کو تھی مثلاً کربلا اور اس وقت مجھے خون آ رہا تھا. اس کو یاد آیا پرانا واقعہ تو اس کو یہ پتا ہے کہ 7 کو میرا خون ہوتا تھا. اب آپ تمیز کے ذریعے سے یا اقتداء کے ذریعے سے اس کا حیض قرار دے رہے ہو نا تو 7 کو درمیان میں رکھنا. اگر 7 آپ نے نہ رکھی تو علم اجمالی کی مخالفت کریں. تو تمیز کے ذریعے سے حیض قرار دے رہے ہو تو اس ایسے حیض قرار دینا 7 اس میں آ جائے حیض میں. مثلاً 6 سے خون قرار دو 5 سے خون قرار دو ابتدا حیض کی تو 7 اس میں آ جائے. 7 تاریخ کو اس میں رکھو. یہ علم اجمالی کی آپ نے پھر مخالفت نہیں کی. یہ ایک علم اجمالی تھا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. دوسرا علم اجمالی جو ہے الثانی جو آج ابھی تطبیق جس کی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم اجمالی ہے کہ مہینے کے پہلا نصف جو ہوتا تھا نا پہلی سے لے کر 15 تک میں خون اسی میں دیکھتی تھی. تو اب اس کا تمیز کے ذریعے سے یا اقتداء کے ذریعے سے یا عدد الروایات کے ذریعے سے جو بھی پیمانہ استعمال کر رہے ہو تو اس کا خون رکھنا پہلے 15 دن میں نہ کہ بعد والے 15 دن. تو یہ ہے کیونکہ اس کو علم اجمالی ہے نا کہ میرا خون پہلے 15 دن میں ہوتا تو آپ پہلے میں ہی رکھو. یہ ناسیات الوقت ثانی دیکھو صفحہ 74 کے آخر صفحہ کتنا ہے آپ کے پاس نئی کتاب میں 98 آئے نہیں ہے. اچھا پرانی میں 74. ثانی ما اذا لم تعلم بذالک کہ اول میں جو ہم نے کہا ہے نا کہ 7 تاریخ مثلا اس کو پتا تھا کہ میرا خون حیض ہوتا تھا وہ والی صورت نہیں ہے. اول میں تو یہ تھا نا کہ فلاں دن میرا حیض ہوتا تھا بس 7 میرا حیض ہوتا تو ہم نے کہا حیض ایسے قرار دو کہ 7 اس میں آئے. اب ہے کہ یہ والی صورت نہیں ہے. ایک اور علم اجمالی ہے. پچھلا علم اجمالی نہیں ہے جو الاول میں لکھا تھا. الثانی میں ایک اور علم اجمالی ہے. کون سا علم اجمالی ہے یہ دیکھو. لیکن عالمات اجمالا علم اجمالی اس کے پاس ہے بے انحصار زمان الوقت فی بعض الشہر کہ میرا جو وقت تھا وہ منحصر ہوتا تھا مہینے کے بعد حصے میں. کون سا بعد حصہ کا نصف الاول جیسے مہینے کی پہلی نصف ہے 15 دن انہی میں میرا وقت ہوتا تھا حیض کا زمان حیض انہی میں ہوتا تھا. علم اجمالی ہے کہ انہی 15 دن میں حیض ہوتا تھا. پورے 15 تو حیض ہوتا ہی نہیں ہے. 7 دن ہوتے تھے 6 ہوتے تھے جتنے بھی ہوتے تھے ہوتے ہی نہیں پہلے 15 دنوں میں. 15 سے لے کر چاند کی آخر تک ان میں میرا حیض نہیں ہوتا. اچھا تو اب آپ ایسے قرار نہ دیں حیض کہ وہ بعد والے 15 میں آپ حیض رکھ رہے ہوں. آپ انہی 15 میں حیض رکھو. واضح. وہیں آئے دن فلا اسرا للدم الواجد للصفا اذا كان خارجا عن النصف الاول اگر پہلے نصف سے خون خارج ہے یعنی دوسرے نصف میں ہے چاہے اس میں حیض والی صفات بھی ہوں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کو حیض نہیں بنانا کیونکہ علم اجمالی کی مخالفت بن جائے گی. فلا اسرا للدم الواجد لصفت الحیض حیض والی صفات خون میں ہے اس خون کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اذا كان خارجا عن النصف الاول پہلے نصف شہر سے خارج ہے. مثلا 20 کو خون آ رہا ہے حیض والی صفات والا تو ہم اس کو حیض قرار نہیں دیں گے کیونکہ حیض قرار دینا ہے پہلے 15 دن. علم اجمالی ہے. کما انه ليس لها اختیار العدد فی غیرہ جس طرح کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے ابتدا بھی پہلے نصف کے بعد والے نصف ثانی میں ابتدا بھی قرار نہ دے خون کی اور عدد جو رکھ رہی ہے تمیز کے ذریعے سے یا عدد الروایات کے ذریعے سے یا اقتداء کے ذریعے سے 6 دن 5 دن جو رکھ رہی ہے وہ بعد والے نصف میں نہیں رکھنا پہلے نصف میں. ابتدا بھی پہلے نصف میں اور عدد بھی. ہاں یہ تو لو پکڑ یعنی پہلے نصف میں چلتی رہے گی.
پھر کہہ رہے ہیں احتیاط مستحب ایک آپ کو دے دیں، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے۔ کیا احتیاط مستحب ہے؟ کہ پہلے نصف میں تو آپ نے حیض کرا دیا ہے، تو دوسرے نصف میں جو خون حیض والی صفات والا آ رہا ہے نا، تو وہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ خاتون حیض اور استحاضہ میں جمع کر لے، ورنہ ہے استحاضہ دوسرے نصف والا، استحاضہ ہے پہلے نصف والا حیض ہے، تب بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسرے نصف والے میں جمع کر لے بین الحیض والے استحاضہ۔ کیسے ہوتا ہے جمع بین الحیض والے استحاضہ؟ کہ وہ کام جو حیض کی صورت میں حرام ہے، جماع، مسجد، قرآن کو مس کرنا، ان کو چھوڑ دے اور وہ کام جو استحاضہ والی پہ واجب ہوتے ہیں، نمازیں روزے، وہ کرتی رہے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ ورنہ بعد والے نصف والا استحاضہ ہے، استحاضہ والے سارے کام کرے، حیض کی پرواہ نہ کرے۔ ھذا ولاوت الاولی لہا، احتیاط مستحب یہ ہے اس کے لیے کہ انتحطاط فی جمیع ایام الدم، کہ یہ احتیاط کر لے تمام ایام دم میں، مال علم بالمصادفہ ما وقتہا اجمالا، جب اس کو علم ہے، علم اجمالی ہے کہ میرے مال علم بالمصادفہ ما وقتہا اجمالا، کہ جب اس کو اجمالی طور پر علم ہو گیا ہے نا کہ میں جن دنوں کو حیض قرار دے رہی ہوں وہ مصادف ہو جائیں گے، یعنی متفق ہو جائیں گے میرے وقت کے ساتھ، جن کو حیض قرار دے رہی ہے وہ دن میرے وقت کے ساتھ متفق ہو گیا ہے اور میرا وقت انہی میں آ گیا ہے، تو وہ تو ہو گیا حیض۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں احتیاط کر لیں، یعنی وہی جمع بین الحیض والاستحاضہ کر لیں، یعنی جن دنوں کے بارے میں اس کو علم ہو گیا ہے نا کہ حیض والے دن انہی دنوں میں آ رہے ہیں، مثلا اس کو علم ہو گیا ہے کہ 7 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک یہ جو 7 دن میں نے حیض کے رکھے ہیں انہی میں میرا حیض ہے، علم اجمالی یہ ہو گیا ہے نا، انہی میں میرا حیض 5 دن ہے، 4 دن ہے یا 6 دن ہے، حیض انہی کے ساتھ متفق، یہ دن حیض کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں، تو ان میں تو ہو گیا حیض۔ ارد گرد 7 سے 14 رکھے ہے نا، پہلی سے جو خون شروع ہے اور 14 کے بعد جو ہے اس خون کا کیا کریں؟ کہا اس میں احتیاط کر لیں۔ احتیاط کیسے ہوگی کہ محرمات حیض کو چھوڑ کے واجبات استحاضہ کو انجام دیں۔ ہاں، بلاوت الاولی لہا انتحطاط فی جمیع ایام الدم، تمام ایام دم جو ان میں احتیاط کریں، ٹھیک ہے، تمام میں احتیاط کرے، پہلی سے لے کر 25 تک اس کا ہے نا، تو تمام میں احتیاط کرے۔ مال علم بالمصادفہ ما وقتہا اجمالا، جب مال علم اجمالا، یہ اجمالا کا تعلق علم کے ساتھ ہے کہ جب اس کو علم اجمالی ہے کہ بالمصادفہ ما وقتہا، کہ جن دنوں کو میں حیض قرار دے رہا ہوں وہ میرے وقت کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں، مثلا 7 دن حیض قرار دے رہی ہوں نا، تو اس کا خون ہو سکتا ہے 4 دن ہو، 5 دن ہو، تو وہ 5 دن انہی 7 میں آ رہے ہیں نا، تو حیض تو انہی 7 میں آ گیا، ارد گرد یقیناً حیض نہیں ہے، تب بھی کہہ رہے ہیں احتیاط مستحب۔ اگر یہ والی صورت نہ ہوتی تو پھر یہ علم اجمالی نہ بن رہا ہوتا تو پھر ہم سب میں ہی احتیاط کرتے، وجوباً احتیاط کرتے۔ احتیاط مستحب اس لیے ہے کہ وہ جو دن حیض کے قرار دے رہی ہے انہی میں اس کا حیض بن رہا ہے، اس کا علم اجمالی ہے، ارد گرد احتیاط مستحب ہے، کیونکہ انہی 7 میں حیض کے ہونے کا اس کو علم اجمالی ہو۔ تو اس احتیاط مستحب سے پہلے کیا بات ہے یہ تو چھوڑو، پہلے والی بات سمجھ آئی جو آج ہم نے یہاں ضرورت پڑی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ مسئلہ 223 اور 224 کو پھر دہراتے ہیں، اس لیے دہرایا تھا کہ 225 انہی 2 کے ذریعے سے حل ہونا ہے۔ تو اب یہ سمجھ آ گئے پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے، ناسیات العدد ہے تو کہا مبتدیہ کی طرح ہے، تمیز، ابتدا، عدد اور روایات، لیکن اپنے علم اجمالی کی مخالفت نہ کریں۔ ناسیات الوقت ہے تو بھی مبتدیہ کی طرح ہے، تمیز، ابتدا، عدد اور روایات، لیکن علم اجمالی کی مخالفت نہ کریں۔ یہی باتیں ہیں۔ اب مسئلہ نمبر 225 میں یہ ہے کہ ایک خاتون عددیہ بھی ہے اور وقتیہ بھی ہے اور اس کو نسیان ہو گیا ہے، عددیہ بھی ہے، وقتیہ بھی ہے،
تو نسیان ہو گیا ہے. تو اب کہا مسئلہ نمبر 225 اور 223 اور 224 کو جمع کر لو. اس مسئلے اس میں 223 میں تھی ناسیات العدد، 224 میں تھی ناسیات الوقت. ان کے احکام پڑھ چکے ہو. اب یہ خاتون جو آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں یہ ناسیات العدد والوقت دونوں چیزوں کی نسیان ہے. تو مسئلہ 23 اور 24 دونوں ادھر آئے. تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ تو مبتدیہ کی طرح ہے، بس علم اجمالی کو یہ ہے تو اس کی مخالفت نہ. بس خلاصہ یہ پیچھے والے دونوں مسئلوں کا یہی خلاصہ تھا، اس کا بھی یہی. دیکھو اب یہاں بات یہی ہے، پیچھے والے ہیں لیکن مثالیں ہیں تو ان مثالوں کی تطبیق ہے. لہذا آج وہ پیچھے والے ذہن میں رکھ کے میرے ساتھ چلو تاکہ اس کو ختم کریں. ہاں اور کچھ نہیں ہے، مثالوں کی تطبیق ہے. تو اذا کانت مسئلہ 225 اذا کانت ذات اعداد عددیہ و وقتیہ، خاتون عددیہ اور وقتیہ دونوں چیزیں اس میں تھی. فنا سے یا تو اپنی اس عادت کو بھول گئی. عادت کیا تھی؟ عددیہ وقتیہ تھی. اس عادت کو بھول گئی. وفیہ ثلاث اور یہاں 3 صورتیں ہیں. ایک دفعہ ایسے ہوگا کہ یہ اس کو وقت یاد ہے، ابتدا یاد ہے، کب ابتدا ہوتی تھی، 5 کو ہوتی تھی. عدد کتنا تھا کہ عدد بھول گئی. تو یہ ناسیات العدد فقط ہے، وقت اس کو یاد ہے. حافظہ للوقت و ناسیہ للعدد. ایک دفعہ ایسے ہوگا کہ اس کو ابتدا جو تھی وہ بھول گئی ہے، ناسیات الوقت ہو جائے گی، حافظہ للعدد ہوگی. اور ایک دفعہ اس کو پکا نسیان ہو گیا ہے کہ ناسیات الوقت سے ناسیات العدد، یہ دونوں بات. تو یہ اس لیے 3 صورتیں بن گئی. پہلی صورت جہاں تک وہ ناسیہ للوقت ما حفظ العدد، عدد یاد ہے کہ میرے 5 دن ہوتے تھے حیض کے، شروع کب ہوتے تھے؟ کہا یہ بھول گیا ہے. تو کہا شروع کرنے میں تو مبتدیہ کی طرح ہے، عدد وہی 5 قرار دے گی کیونکہ تمہیں یاد ہے. لیکن شروع کون سے دن سے کرنا ہے؟ 5 کو شروع کرنا ہے، 6 کو کرنا ہے، 7 کو کرنا ہے، 4 کو کرنا ہے، 3 کو شروع کرنا ہے. کب شروع کرنا ہے؟ کہا اس میں تو بھولی ہوئی ہے، تو مبتدیہ کی طرح ہے. عدد ٹوٹل 5 دن رکھنا ہے، وہ تمہیں یاد ہے. کب شروع کرنا ہے؟ کہا مبتدیہ کی طرح شروع کرنا ہے. کیا کرنا ہے مبتدیہ نے تمیز کرنی ہوتی تھی. تمیز نہیں ہو سکتی تھی تو ابتدا کرنی تھی. ابتدا نہیں کرنی ہوتی تھی تو پھر عدد الایام. عدد تو اس کو پتہ ہے کہ میرے 5 ہی ہوتے تھے، لہذا عدد الایام کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو یاد ہے. بس اس نے تمیز کے ذریعے سے یا ابتدا کے ذریعے سے حیض کرا دینا. اگر تمیز اور ابتدا نہ ہو سکے تو پھر کہا بس اول رویا سے حیض کرا دیں. تمیز اور ابتدا اگر ہو سکیں تو الحمدللہ. ابتدا قرار دینی ہے نا، اس کو وہ یاد ہے 5 دن ہے، ابتدا قرار دینی. تو تمیز کے ذریعے سے ابتدا کرے. تمیز ہی نہ ہو، خون ہی ایک جیسا ہے پورے کتنے دن، پیلا اور سرخ تمیز بنی ہی نہیں ہے. یا ابتدا ہی نہیں ہو سکتی کہ جن کی ابتدا کرنے سے وہ ساری مضطربہ ہیں، کس کی ابتدا کرے؟ ابتدا ہی نہیں مل رہی. اس صورت میں کہا ابتدا خون سے بس تو حیض قرار دے اور اپنے 5 دن بنا اور نمازیں چھوڑ، اور اس 5 کے بعد تو استعاذہ کر. اگر 10 سے تجاوز کرے اور 10 سے تجاوز نہ کر رہا تو پھر تو سارا ہی خون حیض ہوتا ہے. ان تکون ناسیات للوقت ما حفظ العدد والحکم فیہا ہو الرجوع فی العدد الی عادت. عدد تو وہی قرار دینا ہے جو اس کی عادت تھی 5 دن. عدد وہی ہے، ابتدا یعنی وقت کیا قرار دے. وفی الوقت یعنی ابتدا قرار دینے میں یہ رجوع کرے گی الی تمیز کی طرف. ولا تفصیل المتقدم فی المسئلہ السابقہ، پیچھے والے مسئلے میں جیسے تفصیل ذکر کیا اسی کے مطابق. سابقہ میں یہ بھی بات کہی ہے کہ وقت قرار دینا ہے تو علم اجمالی کی مخالفت بھی نہ ہو. پہلے 15 دن میں حیض قرار دینا ہے، نہ کہ بعد والے 15 دن نصف اول میں. یہ علم اجمالی کی دوسری صورت جو آج پڑھی ہے. اچھا پچھلے مسئلہ میں سب کو ذکر کر دیا. وما عدم امکان الرجوع الی التمیز، اگر تمیز نہ ہو سکتی ہو تو تجعل العدد فی اول رویات الدم اذا امکن جعلہ حیضا. تمیز نہیں ہو سکتی تو عدد یعنی 5 دن خون قرار دے ابتدا میں، اول رویا میں، یعنی پہلے جس دن خون نظر آئے اسی دن سے حیض قرار دے اور 5 دن تک عدد اس کو معلوم ہے اور ابتدا سے حیض ہو گیا ہے. اگر اذا امکن جعلہ حیضا، اگر اس کو حیض قرار دینا ممکن ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ حیض قرار دینا ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟
پچھلا حیض اور آپ جو قرار دے رہے ہیں ان میں اقل طور نہیں بن رہا، تو پھر اتنے تک حیض قرار نہ دے جب تک اقل طور نہ بنے. جیسے بنے 10 دن مکمل، اس کے بعد فوراً حیض قرار دے 5 دن تک. وَإِلَّا اگر اقل طور نہیں بن رہا ہے فَتَجْعَلُهُ بَعْدَهُ، تو اس پہلے اول رویا کے بعد حیض کرا. فَتَجْعَلِ الدَّمَ حَیضًا بعد اول رویا، بعد یعنی بعد اول رویا، اول رویا کے بعد حیض قرار دے جب اس کو حیض بنانا ممکن ہو نا، یا اقل طور کا فاصلہ بھی بنے. کما اذا رات الدم المتجاوز عن العشرہ، کہ اس نے خون دیکھا ہے جو 10 سے تجاوز کر رہا ہے. کب دیکھا ہے؟ بعد الحیض السابق من دون فاصل 10 ایام، کہ اس نے پچھلے حیض کے بعد خون دیکھا ہے اور ابھی تک 10 دن کا فاصلہ نہیں ہوا ہے، تو آپ تو ابتدا میں حیض قرار نہیں دے سکتی کیونکہ 10 دن کا فاصلہ نہیں ہوا ہے. لہٰذا 10 دن کا فاصلہ آنے دو، جب آ جائے گا اس کے بعد جیسے 10 دن مکمل ہوں گے اقل طور اس کے بعد والے کو حیض قرار دو. اور کتنے دن تک وہ عدد اس کو معلوم ہے 5 دن ہوتا تھا، اب بھی 5 دن. تو یہ ہے ناسیات الوقت، فقط عدد اس کو یاد ہے. آسانیہ اس کو دوسری جو خاتون ہے اس کو وقت یاد ہے کہ میرا خون ہمیشہ 5 چاند کی 5 کو ہی شروع ہوتا ہے، وقت یاد ہے. عدد بھول گیا ہے کتنے دن ہوتے تھے، 5 دن ہوتے تھے، 6 دن ہوتے تھے، 4 دن ہوتے تھے، 7 دن ہوتے تھے، یہ یاد نہیں ہے. تو کہا حیض قرار دینا ہر مہینے کی 5 جو ہے تو قرار دے دے گی. کتنے تک قرار دینا ہے؟ 5 دن 6 دن کا. اس میں تمیز کی طرف رجوع کرے. تمیز نہیں ہو سکتی تو اقتدا، اگر اقتدا نہیں ہو سکتی تو پھر عدد اور روایات. 3 ضابطے تھے نا، بس یہ 3 ضابطوں میں سے جس ضابطے کے ذریعے سے بھی اس کے حیض کے دنوں کی تعداد معین کر رہے ہو 5 6 7 دن، تو کوئی علم اجمالی اس کے پاس ہے تو اس کی مخالفت نہ کرنا. جیسے وہ 2 صورت علم اجمالی والی ہم نے ذکر کی. آسانیہ ان تکون حافظ للوقت، وقت اس کو یاد ہے یعنی ابتدا قرار دینے کا زمانہ یاد ہے. وناسیہ للعداد، عدد بھول گیا ہے. کبھی یاد ہے سورہ ما تذکر ہے مبدا الوقت، ابتدائی وقت اس کو یاد ہے نا، تو یہ کیا قرار دے گی؟ تجعل ما تراؤ من الدم فی وقت المعتاد، عادت کے مطابق جو اس کا وقت تھا اس میں جو خون دیکھ رہے ہیں اسی کو حیض قرار دے دے گی. مثلا 5 کو دیکھتی تھی تو اب 5 تاریخ والے کو حیض قرار دے دے، ابتدا ہو گئی حیض، چاہے بے صفات الحیض ہو او بے دون صفات الحیض. اس کو جو یہ وقتیہ ہے نا، وقت اس کو یاد ہے. تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو وقتیہ ہے اس نے اول رویا سے حیض قرار دینا ہے، چاہے اس خون میں حیض والی صفات ہوں یا نہ ہوں. اس نے کوئی تمیز شمیز کی طرف رجوع اول قرار دینے میں رجوع نہیں کرنا. کتنے دن قرار دینے ہیں اس بات میں مبتدیہ کی طرح ہے، تمیز کے ذریعے سے، ابتدا کے ذریعے سے یا عدد کے ذریعے. مقدار میں مبتدیہ کی طرح ہے، ابتدا میں اس کو ابتدا یاد ہے، بھولی نہیں. فَإِن لَمْ يَتَجَاوَزِ الْعَشْرَ، اگر یہ خون 10 سے تجاوز ہی نہ کرے پھر تو مسئلہ ہی آسان ہے. 5 سے شروع کیا ہے، 7 دن بنے، 8 دن بنے، 10 سے تجاوز ہی نہیں ہوا تو یہ سارا حیض ہے. یہی پڑھے ہوئے ہے نا آپ پیچھے، سارا آپ کا علم یہاں آ رہا ہے. جمیع ہے یہ سارا حیض. وَإِن تجاوز، اگر 10 سے تجاوز کر جائے خون، فَعَلَيْهَا أَن تَرْجِعَ فِي تَعْیِینِ الْوَقْت لکھا ہوا ہے یا عدد، کیونکہ یہ ناسیۃ العدد ہے. تو یہ عدد کی تعیین میں کتنے دن قرار دینے ہیں، اس میں یہ رجوع کرے گی الی التمیز ان امکان، اگر ممکن ہے تمیز تو تمیز کی طرف رجوع کرے گی. اور اگر تمیز نہیں ہو رہی کیونکہ سارا خون ہی سرخ آ رہا ہے، پیلا اور سرخ بنا ہی نہیں ہے، تو پھر الا اگر تمیز نہیں ہے فَإِلَىٰ بَعْضِ اقارب، اپنی رشتہ دار خواتین جو دوسری ہیں ان کی اقتداء کرے گی. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ الرُّجُوعُ إِلَى الْأَقَارِبِ أَيْضًا، اقتداء بھی نہیں ہو سکتی اقارب کی، تو فَعَلَيْهَا أَن تختار عدد الروایات، وہ عدد جو معین تھا روایات والا وہ اختیار کرے گی. بین 3 إلى 10، اور احتیاط مستحب یہ تھی کہ 7 کا عدد قرار دیا. اچھا، تو وہ والا علم اجمالی والی بات اب آ رہی ہے کہ اگر اس کو علم اجمالی ہے تو اس کی مخالفت نہ کراؤ، اتنا عدد رکھو کہ علم اجمالی کی مخالفت نہ ہو. آپ عدد رکھ رہے ہیں 9 اور اس کو علم اجمالی ہے کہ میرا خون یا 6 دن ہوتا تھا یا 7، تو اب 9 نہ رکھو، 7 رکھو جو 9 کے قریب ہے.
اور آپ اگر عدد رکھ رہے ہیں 5 اور اس کو علم اجمالی ہے کہ میرا خون 7 یا 8 ہوتا تھا، تو آپ 5 دن نہ رکھو، جو 5 کے قریب ہے کون 7 اس کو، تو جو آپ نے عدد رکھا ہے علم اجمالی 7 8 ہے اور آپ نے 9 رکھا ہے، تو 9 کے قریب کون ہے 7 ہے کہ 8 ہے 8 کرا دیں۔ اور اگر آپ 5 دن رکھ رہے ہیں اور علم اجمالی 6 7 کا ہے تو 5 کے قریب کون ہے 6 دن، جو اقرب ہوتا ہے وہی کرا۔ نام لا عبرت بشیء من الضوابط الثلاثہ، یہ جو 3 ضابطے ہم نے دیے ہیں عدد معین کرنے کے لیے، تمیز، اقتداء یا کیا نام ہے عدد اور روایات، یہ تینوں فشل ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے جب علم اجمالی ہو، کیونکہ ان تینوں کے ذریعے سے اس نے علم اجمالی کی مخالفت تو نہیں کر۔ نام لا عبرت بشیء من الضوابط الثلاثہ، یہ 3 ضابطے ہم نے لکھے ہیں، تمیز، اقتداء، عدد اور روایات، ان کی پھر کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کب؟ فی موردین، وہ 2 مورد جو ہم نے لکھے تھے علم اجمالی والے، تقدم بیان و فی مسئلہ 23، واضح یاد آیا؟ تو اس علم اجمالی کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے عدد قرار دینا ہے، تمیز کے ذریعے سے، اقتداء کے ذریعے سے، عدد و روایات۔ یہ تھی دوسری صورت، ناسیۃ العدد، حافظ للوقت، ناسیہ للعدد۔ تیسری صورت کہ خاتون وقتیہ عددیہ تھی، وقتیہ اور عددیہ دونوں اس میں صفات کی اعلیٰ قسم کی خاتون ہے، لیکن اب ناسیہ للوقت والا عدد بھی بھول گیا ہے اور وقت بھی بھول گیا ہے، ایسی کوئی سر پہ چوٹ لگی ہے، دونوں باتیں بھول گیا۔ اب آپ پیچھے سے نکال لو نا، پہلی اور دوسری صورت سے حکم نکالو، کیا حکم نکلے گا؟ ناسیۃ الوقت اور ناسیۃ العدد ہے، تو یہ ابتدا قرار دینے میں بھی مبتدیہ کی طرح ہے اور عدد میں رکھنے میں بھی مبتدیہ کی طرح ہے، تو یہ اب کیا کرے گی؟ یہ رجوع کرے گی تمیز کی طرف، ابتدا قرار دینے میں، تمیز مل گئی ہے تو ابتدا بھی قرار دے گی کہ آج پہلے پیلا تھا، آج سے سرخ ہوا ہے، تمیز بن، تو ابتدا آج، اور اگر تمیز نہ ہو سارا ہی سرخ ہے تو پھر کہا اول رویا سے حیض قرار دینا، اگر ممکن ہے تو اول رویا سے، یہ اوپر پڑے ہے، اور اگر اول رویا سے ممکن نہیں ہے کہ اقل طور کا فاصلہ نہیں بن رہا تو جب اقل طور کا فاصلہ بنے اسی دن سے حیض قرار دینا، یہ ہے ابتدا قرار دینا۔ کتنے دن کا؟ دنوں میں بھی مبتدیہ کی طرح ہے، تمیز اگر ہو جائے 5 دن حیض قرار دیا، 6 دن حیض قرار دیا، اس کے بعد پیلا شروع ہوا تو تمیز ہو گئی ہے نا، تو پھر تو 5 6 دن اس کے تھے، اور اگر تمیز نہیں ہو رہی سارا ہی سرخ ہے تو ابتدا رشتہ دار خواتین کی ابتدا، اگر ابتدا نہیں ہو سکتی تو عدد و روایات، یہ آپ جان چکے ہیں، پہلی دونوں صورتوں سے آپ تیسری صورت نکال۔ الثالث ان تكون ناسیہ للوقت والعدد معا، والحکم فی هذه السورہ، اس صورت میں حکم جو ہے وَإِنْ كَانَ يَظْهَرْ مِمَّا سَبَقَ، جو سابقہ ہم نے 2 صورتیں ذکر کی ہیں ان سے اس کا حکم ظاہر ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے، الا مگر یہ کہ اننا نذکر فروعا للتوضیح، وضاحت کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے وضاحت آ رہی ہے، میں وضاحت